अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर जलसे से खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इरफान खोखर साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर एक अजीमुश्शान जलसे का इंतज़ाम किया। और मैं पिछले 9-10 दिन से बिलावल भुट्टो की कैंपेन कर रहा हूं और मैंने जो लोगों में जोशो खरोश देखा है, मैंने जो लोगों में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मोहब्बत देखी है, मैंने जो लोगों में जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए मोहब्बत देखी है, उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो यहां से नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा। आज से 35 साल पहले मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं सुनता हूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर में क्या कर रहा है, बिलावल भुट्टो का रिश्ता क्या है लाहौर से। तो मेरे भाइयों, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी थी और उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूरोप में, बरतानिया में एग्जाइल की जिंदगी गुजार रही थी और आमरीयत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी, तो मैंने उनको तकलीफ में देखा कि उनका बाप शहीद कर दिया गया, जुडिशल मर्डर किया गया, उनका भाई शहीद कर दिया गया, उनकी मां इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस खानदान ने कभी आमर के आगे सर नहीं झुकाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी, ज़ियाउल हक से कंप्रोमाइज नहीं किया, असूलों पे खड़ा रहा। तो मेरे भाइयों, जुल्फ़कार अली भुट्टो का कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने मुस्लिम सरबराहों की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी लाहौर में। वो कराची में भी बुला सकते थे, वो इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे। उन्होंने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में बुलाई। ये रिश्ता है जुल्फ़कार अली भुट्टो खानदान का लाहौर के साथ। और उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि मैंने अपने लोगों में जाना है, तो उसने फैसला किया कि मैं लाहौर जाऊंगी। और जहां लाहौर के लोगों ने जो इसका इस्तकबाल किया, लाखों की तादाद में जो लोग आए, इतना आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी का इस्तकबाल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि लाहौर के लोग जो हैं बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करते हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो से मोहब्बत करते हैं, बिलावल भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। और बिलावल भुट्टो जिस तरीके से 35 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से MNA बनकर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी और दुनिया की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनी थी, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 35 साल की उम्र में बिलावल भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का नवासा, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। और मैं आज नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आपने बुजुर्गों को टेस्ट कर लिया है, आपने देख लिया है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए 75 सालों में कुछ नहीं किया। लाहौर जैसे शहर में बच्चे गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। मेरे भाइयों, आज मेरे मुल्क में 2,70,00,000 बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों की घरों में और फैक्ट्रियों में मुलाजमत कर रहे हैं। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती।
آج لوگ آٹا نہیں خرید سکتے، گھی نہیں خرید سکتے، سبزیاں نہیں خرید سکتے، اپنے بچوں کی یونیورسٹیوں میں فیس نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، اور یہ ہماری ایلیٹ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں اربوں روپے پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ لوگ دولت سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو میرے این بھائیوں، 127 کی پی پی 160 میں پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ، سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا خطاب جاری تھا۔ منصوبوں کے تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں، لاہور سمیت پنجاب کے میگا منصوبے رفتار اور معیاری کام سے مکمل۔ رنگ روڈ صدرن لوپ 3 کے منصوبے کی رپورٹ حکومت کو پیش، وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر رپورٹ الگ سے تیار کی گئی۔ محسن نقوی اپنے دوروں میں بھی تعمیراتی معیار کو چیک کرتے رہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میگا منصوبوں کو رفتار کے ساتھ ساتھ معیاری کام سے مکمل کیا گیا، جس کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسلسل دورے بھی شامل ہیں، جن میں محسن نقوی تعمیراتی معیار کو چیک کرتے رہے۔ رنگ روڈ صدرن لوپ 3 منصوبے کے معیار کی رپورٹ بھی حکومت کو پیش کی گئی، جس میں منصوبے کے معیار کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تمام منصوبوں کے معیار کی رپورٹ الگ سے تیار کی گئی۔ حکام کے مطابق منصوبے کے تعمیراتی معیار کو کنسٹرکشن قوانین کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ PND کو پیش کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ منصوبے کے معیار پر تمام پیرامیٹرز معیار کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے بلڈنگ بائی لاز اسٹیٹ آف دی آرٹ DHA کی طرز پر بنانے کا فیصلہ۔ LDA سٹی میں لینڈ یوز کی تبدیلی پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ مفاد عامہ کے پلاٹوں کو لینڈ یوز تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ LDA کی ریگولر اسکیموں میں جہاں مرضی کمرشل کھول کر رہائشی آبادیوں کا رکشہ بگاڑ دیا گیا۔ LDA پہلی مرتبہ اسٹیٹ آف دی آرٹ DHA کے بائی لاز اپنائے گا۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے بائی لاز کی تیاری شروع کر دی۔ LDA سٹی کے بائی لاز کی گورننگ باڈی سے منظوری لی جائے گی۔ LDA سٹی کے پلاٹوں کا مینول قبضہ کی بجائے GIS سے دیا جائے گا۔ گھروں کی تعمیر میں صرف 15% تک خلاف ورزی کی جا سکے گی۔ پلاٹوں کے سب ڈویژن کی ضرورت نہیں کی جا سکے گی۔ LDA سٹی میں DHA پیٹرن پر ہائٹ کی اجازت ہوگی۔ LDA سٹی میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ بائی لاز کے لیے ڈائریکٹر LDA سٹی نے تجویز دی تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بی بی پاک دامن مزار کے لیے مزید 25 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ بجٹ سے مزار کا تعمیراتی کام مکمل کیا جائے گا۔ خزانہ پنجاب کی جانب سے بی بی پاک دامن مزار کے لیے مزید 25 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ داتا دربار لینڈ ایکوزیشن کے لیے 181 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن جاری کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے بی بی پاک دامن مزار کے تعمیراتی کام کو فائنل کرنے کے لیے مزید بجٹ جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے واسا کو بڑے گھروں میں میٹر لگانے کی ہدایت کر دی۔ میاواکی جنگل کے قریب کوڑا اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ماحولیاتی کمیشن کی موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک وہیکل پر منتقل کرنے سے متعلق تجاویز۔ عدالت نے کہا لمپس اور UET سے لوکل مینوفیکچرنگ پر مشاورت ہونی چاہیے۔ عدالت نے کالجز میں لگائے گئے سولر سسٹم کے لیے لیسکو کو نیٹ میٹر لگانے کا بھی حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، LDA میں دیگر محکموں کے وکلاء پیش ہوئے۔ ماحولیاتی کمیشن کی ممبر ہینا حفیظ اللہ اسحاق نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق رپورٹ پیش کی اور چھتوں پر ہلکی مٹی کے استعمال بارے تجاویز دی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ کتنی الارمنگ والی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کسی جگہ بارش نہیں ہوئی۔ گرمیاں آنے سے پہلے ہمیں روف ٹاپ گارڈن کرنی چاہیے۔ سماعت کے بعد ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے سٹی 42 سے کیس کے متعلق گفتگو کی۔ کورٹ میں جب پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ تھا کہ میواکی فارسٹ ہے، فارسٹ گارڈن ہے، روف ٹاپ گارڈنز ہیں جو کہ چھتوں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ سولر پینلز کے حوالے سے ہے، مختلف قسم کے کورٹ میں انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں، جس میں جو ایک اہم یہ تھا کہ آپ کوئی لائٹ ویٹ ایسا مٹیریل بنایا جائے جو چھتوں پہ رکھ کے اس پہ ہم روف ٹاپ گارڈنز کر سکیں۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹس کے مطابق 2026 تک پانی ختم ہو جائے گا اور یہاں پانی کے لیے ٹینکر چلیں گے۔ کم از کم 10 مرلے اور ایک کنال سے بڑے گھروں میں واسا کو میٹر لگانے چاہیے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک وہیکل پر منتقل کرنے کے متعلق تجاویز دی۔ جیسے شاہد کریم نے ملک اویس خالد ایڈوکیٹ کو فرینڈز آف کورٹ مقرر کرنے اور ہر سماعت پر حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ واسا جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر پانی پہ کنٹرول نہیں کر رہا، اس پہ جو میٹرز لگنے تھے وہ ابھی نہیں لگ رہے، اور انڈر گراؤنڈ واٹر کی رپورٹس ہیں، مصدقہ رپورٹس ہیں کہ 27-28 تک جو گراؤنڈ لیول واٹر ہے لاہور کا وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اس کا حالت وہ بنے گی جو اس وقت کراچی اور اب اسلام آباد میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔
جیسے شاہد کریم کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک وہیکلز پر منتقل کرنے کے لیے لمز اور یوٹی سے لوکل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے مشاورت ہونی چاہیے۔ عدالت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کے علاوہ ماحولیاتی کمیشن کی ممبر ہنا حفیظ اللہ اسحاق اور سید کمال حیدر کے علاوہ فرینڈز آف کورٹ ملک اویس خالد سمیت دیگر محکموں کے وکلاء پیش ہوئے۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ جمعے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پنجاب بینک کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ 7,000 سے زائد پیف پارٹنرز کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ پیف پارٹنرز کو آسان اقساط پر قرضے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بینک آف پنجاب کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ قرضوں سے پیف پارٹنرز اسکولوں میں سولر پینل لگائیں گے۔ سولر پینلز کے ذریعے 27 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات کو ماحول دوست بجلی فراہم کی جائے گی۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب بینک آف پنجاب میں منعقد ہوئی۔ معاہدے پر ایم ڈی پیف شاہد فرید اور ہیڈ ریٹیل فائنانس ڈویژن سلمان شاہ نے دستخط کیے۔ ایم ڈی پیف شاہد فرید کا کہنا تھا کہ سولر پینلز کے ذریعے پیف پارٹنرز کو سستی بجلی فراہم کی جائے گی۔ پی پی 162 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار منظر عباس کھوکھر کی کارنر میٹنگ بشرا بی بی، مسکان نازش، راحیلہ کلثوم نے شرکت کی۔ مقدس کائنات سمیت علاقہ کی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کامیاب ہو کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فروغ دیں گے، منظر عباس کھوکھر کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم پی پی 162 ٹاؤن شپ میں موجود ہیں، جہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار منظر عباس کھوکھر نے آج کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا، جہاں پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے جو ہے اس کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ کیا منشور پیش کیا گیا اور انتخابات میں علاقے سے کامیاب ہو کر عوام کے لیے کیا کریں گے، ہم اسی والے سے بات کریں گے۔ منظر عباس کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے جی کیا آپ کا آگاہ کا لایا عمل ہے؟ انشاءاللہ ہمارا آگے کا لایا عمل یہ ہے کہ یہ جو ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن NA 127 جو PP 162 کا ایریا ہے، یہ جو مختلف ان کے محرومیوں کا شکار ہیں یہ لوگ، حالانکہ بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت لائک کرنے والے ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے وہ منشور پیش کیا ہے، بڑا زبردست ہے، لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ جی آپ نے بات کی منظر عباس کھوکھر کی، انہوں نے کہا کہ جو عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے اور علاقے میں جو مسائل ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے عوام کے ساتھ چلیں گے اور ان کی دہلیز پر ان کے مسائل جو ہیں حل کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ پی پی 153 میں پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی سرگرمیاں، پی ٹی آئی کے امیدوار میاں اویس انجم کی علی پارک دبئی چوک میں انتخابی مہم۔ علی پارک میں کارکنان نے میاں اویس انجم کا شاندار استقبال کیا۔ مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت ہم حلقہ پی پی 153 کے علاقے علی پارک میں موجود ہیں، جہاں تحریک انصاف کے امیدوار میاں اویس انجم پہنچے ہیں اور یہ اس حلقہ کی مختلف یونین کونسلز کے اندر اپنی انتخابی مہم پورے زور و شور سے چلا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کیسی کمپین چل رہی ہے، رسپانس کیسا لگ رہا ہے لوگوں کا؟ ہمیں جی میں تو پہلے اہل علاقہ کا، اس حلقے کے عوام کا دل سے مشکور ہوں۔ جس طرح کا زبردست رسپانس ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کی امید ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن چوری نہ کیا، اگر انہوں نے اس دن جو 2 نمبری اور دھاندلی اور سینہ زوری اور پاکستان کے عوام کو موقع دیا یہ اقتدار کے فیصلے کرنے کا، تو پھر انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام جیتیں گے۔ دیکھیے انہوں نے ہمارا الیکٹورل سمبل بلہ جو تھا وہ بلہ چینا ہے، لیکن اللہ تو ہے، اور ہم یہی لوگوں کو باور کروا رہے ہیں۔ اب ہماری کیمپین جو ہے اس میں یہ ضرور ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ کیمپین میں آپ کے سامنے ہیں، آئے دن جو خبریں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح سے میں جہاں پہ بھی فلیکسیں ہماری لگ رہی ہیں موسٹلی اتار دی جاتی ہیں۔ ہر چوک پہ، چوراہوں پہ، گلیوں پہ، محلوں پہ صرف ان کی فلیکسیں، ان کے بینرز آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارے اس لیے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم جتنا بھی اپنا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی الیکشن کیمپین کو آگے لے کے جائیں، جگہ جگہ پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کی جیت ہوگی، آنے والی نسلوں کے مستقبل کی جیت ہوگی۔ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 153 میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بہت سے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی 8 فروری کا سورج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح کے ساتھ طلوع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ کا۔
PP 161 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर की इंतखाबी सरगर्मियां। लियाकत आबाद कोट लखपत इकबाल स्ट्रीट QC 224 में कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जैसे जैसे इंतखाबात का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे इंतखाबी सरगर्मियाँ भी जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। इस वक्त मैं लियाकताबाद कोट लखपत इकबाल स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर PP 161 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज यहाँ पर नाज़िया बीबी की जानिब से एक ख़वातीन की कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी फैसल मीर की जो वाइफ है उन्होंने शिरकत की है, नवीला मीर साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं। मुहिम का सिलसिला जारी है, ख़वातीन की जानिब से किस तरह का आप पुरजोश देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या जी, मुझे बहुत प्यार नज़र आया यहाँ की ख़वातीन में, और प्यार तो नज़र आया और उसके लिए मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी पार्टी के बारे में, हम लोगों के बारे में इतना प्यार है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत मजबूरी भी नज़र आई। यहाँ पे बहुत गंदी गलियाँ हैं, उनमें पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का गंदा निज़ाम है, पानी जो है वो बहुत गंदा है इनके लिए। ख़वातीन का कंसर्न ये है कि उनको गटरों का पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। और उसके अलावा बच्चे हैं, छोटे छोटे बेवा औरतें हैं, उन सबको क्योंकि एक ही दरख्वास्त है कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो लगवा के दिया जाए, जो कि हमारी पार्टी बड़े तेज़ी से कर रही है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बेवा औरतें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़े मसले इनके ये नज़र आ रहे हैं, गंदा पानी, सीवरेज और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो अब इतनी महंगाई हो गई है उनका गुजारा नहीं हो रहा। और हम इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी और हम इनके सारे मसले हल करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, और इनकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और हमने उनको पूरा यकीन दिलाया आज। जी बिल्कुल, आपने नवीला मीर साहिबा की बात सुनी, उनकी जानिब से इस अज़्म के इरादे का भी इजहार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है वो सिर्फ वादे नहीं करेंगे, हम वादे वफा भी करेंगे। यहाँ तीन को ख़ास तौर पर गंदा पानी पीने को मिल रहा है, जिसकी जो है वो अजाला किया जाएगा और बर वक्त यहाँ पर हुकूमत संभालते ही एकदम। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बोश की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। इजरामी इदारा इकरा बैतुल कुरान में असातिज़ा से मुलाकात की, तराजू के लिए हिमायत मांगी। अहमद सलमान ने उम्मीदवार NA 129 अहमद जमील राशिद के हमरा अहले इलाका से मुलाकात की। जहांगीर एसार, इशफाक अंजुम, फयाज अहमद फैजी, हाफिज रिजवान भी हमरा थे। अहमद जमील राशिद और अहमद सलमान बोश ने अहले इलाका से तराजू के लिए हिमायत मांगी। अहमद सलमान बोश ने करनालपुरा में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उनका कहना था हल्के में बिजली, पानी, तालीम की सहूलत मौजूद ना थी। जमात इस्लामी ने अपनी काविशों से हल्के का निज़ाम बेहतर किया। मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी PP 169 हाफिज अहमद उमैर, जहांगीर एसार, शबीर अहमद, अब्दुल रहमान ने शिरकत की। सना उमैर, मकबूला, बल्कीस, सोरा समेत इलाके की खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर NA 119 में मुतहरी। गढ़ी शाहू के इलाका गाजी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज। कारकुनान की बड़ी तादाद ने गुलपाशी की। NA 119 में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज UC 123 गढ़ी शाहू में कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन से कर दिया। उस्मान डार और अहले इलाका की कसीर तादाद ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। चौधरी इलियास गुज्जर ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान पम्फलेट तकसीम किए और आवाम को अपने मंशूर से आगाह किया। मुल्क की तरक्की और नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 8 फरवरी को शहरियों से वोट देकर कामयाब करवाने की दरख्वास्त की। PP 162 में शहबाज खोखर की PIA रोड पर कॉर्नर मीटिंग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राव सदाकत और शेख एजाज ने खसूसी शिरकत की। उम्मीदवार PP 162 शहबाज खोखर ने PIA रोड पर आगा माजिद के घर पर कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया। कॉर्नर मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राव सदाकत और शेख एजाज ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर इलाका मकीनों ने सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर की हिमायत का ऐलान किया। मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि इंतखाबात में कामयाब होकर आवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब करवाएं। PP 159 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उमर शरीफ बुखारी की इंतखाबी मुहिम। उमर शरीफ बुखारी ने आवान मार्केट में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर अनवर लालदीन बिलाल साबिर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की और नारेबाजी की गई। मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा।
جی بالکل PP159 میں موجود ہوں، جبکہ عمر شریف بخاری جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی جانب سے ایوان مارکیٹ میں جو کہ مرکزی دفتر کا افتتاح کیا گیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیمپین جاری ہے، آپ نے کل بھی ایک افتتاح کیا تھا، آج بھی دفتر کا افتتاح کیا ہے، کیمپین کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا گراف اس وقت بہت عروج پہ ہے، اور اس کی وجہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے۔ انہوں نے جب سے لاہور میں آ کے ڈیرے ڈالے ہیں، آپ دیکھیے عوام خود ان کی محبت میں اپنے گھروں سے نکل رہی ہے۔ ہم حلقے میں جاتے ہیں، عوام چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہوں، PTI کے ہوں، ہر کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حق میں بول رہا ہے۔ یہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے حلقے میں آئے ہوئے ہیں آج۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے عمر صاحب کی جو کیمپین چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی اس حلقے میں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی، آج میں جب جیالیوں کے اس جذبے کو دیکھ رہا ہوں تو میرے خیال سے تو آج سے یہ MPA کے حقدار ہیں، ان کو MPA کہنا چاہیے۔ جو کہ سپورٹر کی جانب سے بھی عمر شریف بخاری کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور بھرپور طریقے سے جو کہ کیمپین جاری ہے، دفتر کے افتتاح بھی کیے جا رہے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی جاری ہے۔ جی طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ NA 126 کے امیدوار سیف الملک کھوکھر اور PP 162 کے امیدوار ملک شہباز علی کھوکھر کا ویلنشیا ٹاؤن میں جلسہ، کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ویلنشیا ٹاؤن میں NA 126 سے نون لیگ کے امیدوار سیف الملک کھوکھر اور PP 162 سے امیدوار ملک شہباز علی کھوکھر کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلسے میں الحاج منظور حسین جعفری، فقیر حسین نمبردار، عرفان علی کھوکھر، عدنان علی کھوکھر، ملک انوش گوگا نے شرکت کی۔ سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ انتخابات میں نون لیگ کامیاب ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ ملک شہباز علی کھوکھر کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہو کر علاقہ مکینوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ PP 154 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی بڑی کامیابی، صدر تحریک ارائیں طولس پورا نے سفیان خالد گھرکی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی لاہور میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 154 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سفیان خالد گھرکی کو بڑی کامیابی ہوئی۔ صدر تحریک ارائیں طولس پورا شاہد یونس نمبردار نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ شاہد یونس نمبردار اپنے ساتھیوں سمیت گھرکی خاندان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس موقع پر سبینہ خالد گھرکی سمیت دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر حلقے کے عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم NA 117 اور PP 145 کے مرکزی انتخابی دفتر میں محفل ملا۔ ترجمان نون لیگ عظمیٰ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ NA 117 اور PP 145 کے مرکزی انتخابی دفتر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد میں نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے انتخابات میں کامیابی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ NA 117 میں مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار عبدالعلیم خان ہیں، اور PP 145 میں سمیع اللہ خان انتخاب لڑ رہے ہیں۔ دی سٹی اسکول ماڈل ٹاؤن میں کم عمری میں ڈرائیونگ کے نقصانات اور نتائج سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں کم عمری میں ڈرائیونگ کے نتائج کے عنوان پر منعقدہ ورکشاپ میں طلباء کو ٹریفک پولیس افسران کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر طلباء کو ٹریفک حادثات، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے افراد کی ویڈیوز دکھا کر آگاہی بھی دی گئی۔ سٹی ٹریفک پولیس افسران کا کہنا تھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے جلد بازی، سگنل توڑنا حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹریفک افسران نے مزید بتایا کہ 11 سے 30 سال کی عمر تک کے افراد اوور اسپیڈنگ اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کو زیادہ تر سامنا جو جس طرح میں نے ایج فیکٹر کا آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 11 سال سے لے کر 30 سال کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے ینگ جنریشن بہت زیادہ ہے، تو اس میں جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس کی ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں کو جو انڈر ایج ڈرائیورس ہیں ان کو بائکس اور کارس دے کے جب تک ان کی ایج اور میچورٹی نہیں ہے
स्कूल इंतजामिया के मुताबिक रोड सेफ्टी से मुतालिक हर शहरी को मालूमात होनी चाहिए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में गाड़ी चलाने की इजाजत न दें। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब सारी कम्युनिटी मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये जो हमारे ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अंडर एज बच्चे जो है ट्रैफिक कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। वर्कशॉप में शरीक तलबा का कहना है कि बहुत सी बातें सीखने को मिली जो पहले नहीं जानते थे। आज का वर्कशॉप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। हमें पता चला कि मतलब कि अंडर एज ड्राइविंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमें तमाम ट्रैफिक रूल्स की उन्होंने अच्छी तरह डिटेल बताई। Well, I've learned that it is really important for us as a responsible citizen to follow the traffic rules for our safety and for others' safety. आई थिंक जो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन सिटी ट्रैफिक पुलिस और स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट बॉडी के साथ जो वो करें, सिटी स्कूल में भी किया, ये इस लेवल से जब अवेयरनेस और इनलाइटमेंट मिलेगी, फिर ऐसा ऐसा ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस वो अपनी फैमिलीज तक ही पहुँचाएंगे। दिस सिटी स्कूल के ज़ेरे इंतजाम मुख्तलिफ कैंपस में कम उम्री में ड्राइविंग के नुकसानात से मुतल्लिक वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही मिल सके। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में कानून के तुलबा के लिए वकालत प्रैक्टिस का अमली मुजाहरा। फर्जी अदालत में कानून के तुलबा ने वकील बनकर भरपूर दलाइल दिए। 2 रोज़ा मूट कोर्ट मुकाबलों में मुल्क भर से 20 लॉ कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ गार्डन टाउन में 2 रोज़ा मूट कोर्ट मुकाबलों का आगाज़ हो गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कश्मीर, कराची समेत मुल्क भर से लॉ कॉलेजेस की 20 टीमों ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।